یہ پاکستان کے نظام میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اختیارات اور وسائل، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے یہ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے سر، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اگر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کی وجہ سے، پھر آپ اسی فوج کو کہتے ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آ کر اس سے لڑو۔ 70 سالوں سے فوج کو ہم اپنی مسلح فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف ہم لانچ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپریشن کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ اس چیز پہ تو خدا کے واسطے مل کر بیٹھو کہ یہ لوگ آخر کس نظام، کون سا نظام ہے جو یہ لوگ ہتھیار بردار لوگ بنا رہے ہیں؟ وہ یہ نظام ہے آج کا کہ آپ ایک وفاق سے اور چاروں صوبائی دارالخلافہ سے یہ نظام چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آئینی یہ آرٹیکل یہ جو ترمیم ہے، اس ترمیم کا ذکر یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ہماری اس ایوان میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن اسی 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ۔ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے، 3rd tier آف دی گورنمنٹ کا ذکر ہے، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں موجود ہے۔ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنا رکھے ہیں، لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فارمولے کے تحت آپ وفاق سے NFC ایوارڈ لیتے ہیں، ڈویزیبل پول میں پیسے لیتے ہیں، اور آپ اس پیسے کو پھر صوبائی دارالحکومتوں میں رکھ کر نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی نظام نہیں ہے۔ چیف منسٹرز کے، پاکستان کے چیف منسٹرز کی مرضی پر ہے کہ وہ کسی کو 1 روپے دیں یا 100 ارب روپے دیں، کوئی ان سے پوچھنے کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ آج جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا دوسری پارٹی کی لوکل گورنمنٹ ہو اور کسی اور پارٹی کی وہاں پر صوبائی حکومت ہو، تو کیا دوسری پارٹی کو ہم جو ہے وہ سارا اختیار دے دیں؟ تو کل کو اگر فرض کریں کہ وفاق میں وزیر اعظم کسی کا ہو اور صوبوں میں چیف منسٹر کسی کا ہو، اور جو کہ آج ہیں، اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں، پھر کیا بات بنتی ہے؟ تو پھر تو یہ نظام کہیں نہیں چلے گا۔ اگر وفاق بھی کل سے یہ کہنے لگے کہ بھئی دوسرا صوبہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، تو ہماری مرضی، ہم اس کو پیسے دیں یا نہ دیں۔ یہ ملک، قومیں اس طرح نہیں چلا کرتی پاکستان میں، اور یہ سب کے فائدے میں۔ میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا اس ایوان سے، اور میں ساری پارٹی سے گزارش کروں گا کہ اس میں سب کا فائدہ ہے، اور میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، وہ ہمیں موقع دے اور ہم سے ہمارا موقف سنے۔ یہ لاڑکانہ کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ کشمور کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ جیکب آباد کے لوگوں کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، ہاں یہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے بھی اختیارات کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان۔ آج یہ نظام آپ کچھ بھی کر لیں، اس نظام کے تحت پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل نہیں لے کر جا سکتے۔ تو میں بڑے بھارے دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن I wanna see half glass full والی بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو تحریک شروع کی 10 سال پہلے، آج کم سے کم پاکستان کی بڑی ترین پارٹی PMLN اور پاکستان کی اور پارٹی، اور میں PTI کے بھی دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے یہ پیورلی اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بھائی اس تمام چیزوں میں ہم اپنی وزارتوں کی بات ہم نے نہیں کی، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کی، ہم نے کسی ٹھیکے کی بات، ہم نے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، اور اس سے صرف MQM کے والوں کے گھروں میں کوئی منوسلبہ اترنا نہیں شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے اختیارات اور وسائل نیچے مل جائیں گے۔ میں پاکستان کے اس ایوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ڈیڈ نہیں ہوا۔ پاکستان کو اگر چلنا ہے، بچنا ہے، تو بہت ہی ڈیوالو قسم کے لوکل MQM کے اس آئینی ترمیم کو مانا جائے، اور میں پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے منوان وہی بات کی ہے جو جو ہماری آئینی ترمیم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے وفاق کے آئین، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ NFC ایوارڈ میں پیسے لے رہے ہیں ہمارے نام پر۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، مصطفیٰ کمال اظہار خیال کر رہے ہیں۔